بہت اختلاف ہے حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں. وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام ان دنوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کی ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہیں, غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھائی فلاں دن بڑا ہے, فلاں دن چھوٹا ہے, فلاں پیدا ہوا تھا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا. آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ پیر کا, صحیح حدیث میں. لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا. حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. یہودی پرانی قوم, اس کے بعد عیسائی آئے, اس کے بعد مسلمان آئے, تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا, ویسے بھی پیر بنتا تھا نا. اور نبی کا ولادت کا دن بھی تھا, لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا, پیر نہیں کیا, تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں. تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا, پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا. اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو, کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے نہ برسی منانی ہے. اچھا, بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو, تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے, ان کی شہادت کے دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن, ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو, پھر حضرت عمر کو قرار نہیں دے رہے, تو یہ پھر ناانصافی ہے. اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 ذی الحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی, کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے, لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو, لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیس آیا میرے سامنے کہ کسی خاتون نے شرعی پردہ کیا اپنے دیور سے پردہ کر لیا. تو دوسرے دیور کو, وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا, اس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے. تو میرے پاس کیس آیا, میں نے بہت ڈانٹا. میں نے کہا بھائی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. خاتون سے پوچھا گیا, اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا. تو میں نے ان کے دیور کو بولا, میں نے کہا بھائی یہ جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو, یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے, دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا بات تو معقول. کہہ رہے اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا, اس سے نہیں کر رہی مجھ سے کر رہی ہے. اس کا مطلب میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ خراب ہے. تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے نا, یہ والے سے کر رہی ہے وہ والے سے نہیں کر رہی ہے. یا تو چلو کوئی بوڑھا ہو گیا بہت زیادہ, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ بات اس دیور کی بالکل معقول تھی, اعتراض بالکل معقول تھا. تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے گا نہ کسی کا یوم شہادت, اصل تو یہی ہے. لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ, اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے. تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا, اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے, یوم ولادت ہے ہی نہیں. اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو
تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے. یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں، یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا، کیونکہ کسی صحابی، تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے، تو یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روضے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روضے پہ حاضری محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روضہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا، ربیع الاول میں روضہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ہے ان لوگوں نے مسئلہ، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے، 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں، رمضان میں روزہ رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں، اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو پھر روزہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول، محرم، سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں، محرم میں چلے جائیں، آپ ربیع الاول میں چلے جائیں، آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں، برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے، آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. وہ گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، ان کا مسلک ہے، تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں ہے. تو آپ ایک فیصلہ کرو، گرین یا وائٹ، ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے، رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا، ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں، نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا، ربیع الاول کا نہیں رکھا، ربیع الثانی کا نہیں رکھا، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا، وہ عید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے، تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے، جس دن آپ نے قربانی دی، کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا، ہجرت کی، اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے.